چلو روزہ رکھے افطار چکھے سحری بھی کرے بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ سرکار مکہ مکرمہ، سردار مدینہ منورہ، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی خوبصورت سا فرمان ہے درود شریف کی فضیلت سے متعلق، کہ آپ نے ارشاد فرمایا مجھ پر درود پڑھو تم پر اللہ پاک رحمت بھیجے گا۔ کیا بتایا ہمارے پیارے نبی نے؟ مجھ پر درود پڑھو اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ رحمتیں چاہیے، برکتیں چاہیے تو پڑھتے رہیں درود، اچھے انداز سے درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو درود پاک پڑھنا چاہیے توجہ سے۔ کیسے؟ توجہ کے ساتھ، جتنا اچھے انداز سے آپ درود پڑھیں گے نا، انشاءاللہ اتنی رحمتیں اور برکتیں ملیں گی۔ کوئی بھی کام ہو وہ ہمیں بھرپور توجہ اور اچھے انداز سے کرنا چاہیے، تو اس کا اچھا رزلٹ ملتا ہے۔ اسکول پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں بھائی؟ نہیں پڑھتے، سوچ رہے ہیں اسکول میں پڑھتے ہوں گے، ہوم ورک ملتا ہوگا، ہے نا؟ اب ایک ہے ہوم ورک کرنا یا کلاس ورک بھی ہو، وہ جس کو کہنا چاہیے جب لکھ رہے ہو تو کیا بنا رہے ہوتے ہیں بعض بچے؟ لکھنے میں کیا بناتے ہیں؟ کیڑے مکوڑے بنا دیتے ہیں نا، مس بولتی ہیں کیڑے مکوڑے بنائے ہوئے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ جلدی جلدی یوں یوں یوں، تو وہ لکھا ہوا نہیں ہوتا، بلکہ ایسا لگتا ہے کوئی کیڑے بھاگ رہے ہیں کاپی کے اوپر، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ جلدی جلدی سے ہو رہا ہے۔ اب ویسا کام آپ کریں تو اس کے بعد اس میں نمبر کتنے ملیں گے؟ 0 ملے گا یا کم ملیں گے، یا جو چیک کرنے والے ہیں ان کو اتنی خوشی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے بڑے اچھے انداز سے لکھا ہے، صاف ستھرا، نمبر اچھے ملیں گے، شاباش بھی مل سکتی ہے۔ کیا کیا ملتا ہے؟ گڈ، گڈ ملتا ہے نا، ایکسلنٹ۔ بچے گن بھی رہے ہوتے ہیں مجھے اتنے گڈ ملے ہیں، کاپی میں اتنے ایکسلنٹ ملے ہیں۔ تو جو کام آپ نے توجہ سے کیا، اچھے انداز سے کیا، اس کا رزلٹ کیا آیا؟ اچھا آیا نا۔ ایک میں نے مثال دی ہے، ہوتا ہے نا، گڈ ملتا ہے جب آپ نے کام اچھا صاف ستھرا کیا ہو، اور پور بھی مل جاتا ہے نا۔ پور کیا ہوتا ہے؟ وہ جب آپ نے گندا کیا ہو۔ تو جو کام آپ اچھے انداز سے کریں گے اس کا رزلٹ اچھا آتا ہے۔ تو اگر ہم جو عبادت کے کام ہیں، جو نیکی کے کام ہیں، وہ تو بالخصوص ہمیں اچھے انداز سے کرنے چاہیے۔ تو جتنا اچھے انداز سے کریں گے انشاءاللہ اتنی اس کی رحمتیں اور برکتیں ملیں گی۔ ایک ہے درود شریف یوں ہی پڑھتے رہنا، اور ایک ہے آنکھیں بند کر کے کہاں پہنچ جائیں؟ مدینے۔ کہاں؟ مدینہ۔ اس میں نہ ویزا لگتا ہے، نہ ٹکٹ، پاسپورٹ، کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا۔ بس ایسے آنکھیں بند کریں اور تصور کریں کہ آپ پہنچے ہوئے ہیں مدینے۔ گنبد خضرا دیکھا ہے نا، گرین کلر کا گنبد جو دکھاتے بھی ہیں مدنی چینل پہ، تو پیارے نبی کی قبر شریف کے اوپر بنا ہوا ہے نا، تو سوچیں ہم وہاں پر موجود ہیں۔ اسی طرح دیکھا ہوگا منظر، سنہری جالیاں ہوتی ہیں، لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں، اس کے پیچھے جا کے آگے کی طرف وہاں پیارے نبی کی قبر شریف موجود ہے۔ لوگ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے لیے وہاں جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم ویسے جسم کے ساتھ نہیں پہنچتے، تو آنکھیں بند کر کے تو تصور میں پہنچ سکتے ہیں نا۔ تو ایسے تصور کریں وہاں پر ہیں، اور پھر عرض کریں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ مل کے پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اب آنکھیں بند کر کے ایک دفعہ سوچیں ہم پہنچ گئے گنبد خضرا کے پاس۔ آنکھیں کس کس کی بند ہیں؟ دیکھیں بھائی، سنہری جالیوں کے پاس، تو بچوں کی بند ہو گئی، بچیاں ابھی نہیں ساری۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह। अब खोल लें भाई आंखें। कुछ ने खाली रस्मन अदा किया होगा, मैंने उतर दिया है, कुछ हो सकता है वाकई तसव्वुर में वहाँ पहुँचे हो, तो इसकी एक लज्जत अलग होगी। अब मैं पूछता नहीं हूँ कि आपने फील की नहीं की, ठीक है ना। तो यूँ करेंगे हम तो इंशाअल्लाह बरकतें ज़्यादा मिलेंगी। तो जो भी काम करें, नेकी का काम हो बिलखुसूस उसे पूरी तवज्जो और अच्छे अंदाज से करने की कोशिश करें। इसी पैगाम के साथ शुरू हो गया है प्रोग्राम बच्चों का। जी, तो बच्चे तैयार हो जाइए और बच्चियां भी तैयार हो जाइए। इंशाअल्लाह अच्छी अच्छी बातें अच्छे अंदाज से सीखने समझने की कोशिश करेंगे। एक्टिविटीज भी होने वाली हैं। तो आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में आज की दुआ। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। प्यारे बच्चों और किड्स मदरसे के नाज़रीन, सेगमेंट आज की दुआ में आप सबको वेलकम करते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स मदरसे के नाज़रीन, आब ज़मज़म एक निहायत ही मुबारक पानी है जिसे पीकर ना सिर्फ लाखों मुसलमान अपनी प्यास बुझाते हैं बल्कि इससे खूब बरकतें भी हासिल करते हैं। आब ज़मज़म हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों की बरकत से जारी हुआ। इस पानी को ज़मज़म इसलिए कहते हैं कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अम्मी जान ने इस पानी को देखकर फरमाया था ज़मज़म, तब से इस पानी का नाम आब ज़मज़म है। प्यारे बच्चों और किड्स मदरसे के नाज़रीन, आज की दुआ में आब ज़मज़म का जिक्र करने की वजह यह है कि आब ज़मज़म पीते वक्त भी दुआएं कबूल होती हैं। आब ज़मज़म के बारे में हदीस पाक में है कि आब ज़मज़म उसी मकसद के लिए है जिसके लिए उसे पिया जाए। जब भी आब ज़मज़म पीना नसीब हो, अच्छी अच्छी दुआओं और नियतों के साथ आब ज़मज़म पिएँ, इंशाअल्लाह दुआएं कबूल होंगी। अल्लाह पाक हमें बार बार मक्का मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए और अल्लाह पाक हमें मक्का शरीफ की ज़ियारत नसीब फरमाए, मदीना शरीफ की ज़ियारत नसीब फरमाए और वहाँ जाकर पेट भर कर आब ज़मज़म पीने की सआदत अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदरसे के नाज़रीन, हम इस सेगमेंट में दुआ भी याद करते हैं और आज की जो दुआ है जो हम पढ़ेंगे, याद करने की कोशिश भी करेंगे, वो दुआ है कि नेक कामों में दिखावा करने से बचने की दुआ है। बाज़ लोग होते हैं, बड़े भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, अगर कोई काम हो जाए तो दिखावे की कभी कभी नीयत हो जाती है और दिखावे की नीयत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। दिखावे की नीयत होनी चाहिए। हाँ, जो भी काम करे अल्लाह पाक की रज़ा के लिए करने चाहिए। तो आज हम जो दुआ याद करेंगे कि नेक कामों में दिखावे से बचें, इसकी कौन सी दुआ है, बाज़ लोग पूछते भी हैं। तो आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वो दुआ हम याद करेंगे। दुआ कुछ इस तरह है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उश्रिका बिका व अना अअलमु वस्तगफिरुका लिमा ला अअलमु। प्यारे बच्चों, हमें से थोड़ी मुश्किल दुआ है, इसे हम याद करने की कोशिश करते हैं। अल्लाहुम्मा 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 इन्नी 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 अल्लाहुम्मा इन्नी अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अऊज़ु बिका अऊज़ु बिका अऊज़ु बिका अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उश्रिका 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 बिका व अना अअलमु मा ला अअलम व अना अअलमु। व अना अअलम सारे मिलके पढ़ें, व अना अअलमु व अना अअलम वस्तगफिरुका 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 लिमा ला अअलमु बिमा ला अअलम लिमा ला अअलमु बिमा ला अअलम लिमा ला अअलमु। ला ला अअलम अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उश्रिका बिका ला अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उश्रिका बिका अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अश्रिका व अना अअलमु व अना अअलम व अना अअलमु व अना अअलम वस्तगफिरुका लिमा ला अअलमु। वस्तगफिरुका लिमा ला अअलम। शायद भी इतनी मुश्किल दुआ भी है कि बच्चों से पूछें याद हुई या नहीं हुई। अल्लाहुम्मा भाई इन्नी याद नहीं हुई अऊज़ु किसी बिका। को? एक को भी नहीं हुई?
ایک ہاتھ اٹھ گیا بھائی حسان بھائی، اتنی جلدی کیسے یاد ہوگی؟ دیکھتے ہیں جنہوں نے ہاتھ اٹھایا ان کا امتحان لے لیں. ویسے ٹیم اے اور بی اور سی ہیں، آپ لوگ پتہ ہے؟ یہ نہیں پتہ، ابھی بتا دیتے ہیں. آپ اے ہیں، آپ بی ہیں اور یہ سی. تو یہ آپ کا مقابلہ ہے سب کا. ہاں بھائی، یاد کون کرے گا؟ ابھی 1 2 3 دفعہ پڑھائیں گے اب حسان بھائی، ٹھیک ہے؟ اب ذرا آ جائے گی نا اس کے اوپر بات، ہماری ٹیم ہار رہی ہے یا جیت رہی ہے تو ہو سکتا ہے اب یاد ہو جائے. ٹیم سی جیتنا ہے ہارنا ہے؟ جیتنا ہے. ٹیم اے چلے جیتنا. 3 دفعہ پڑھا رہے ہیں حسان بھائی، دیکھتے ہیں کون سی ٹیم یاد کر لیتی ہے اور کتنا صحیح یاد کرتی ہے. ہو سکتا ہے یاد ہو، کچا پکا یاد ہو، تو یہ بھی دیکھ لیں گے کس کا زیادہ اچھا یاد ہے، کس کا کتنا پکا ہے اور کتنا کچا ہے. ٹھیک ہے بھائی؟ اب ریڈیو ہوئے ہیں آپ کی ٹیم. اللہم انی اعوذ بکا اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بکا ان اشرک بک انا اعلم وانا اعلم واستغفرک استغفرک لما لا اعلم. وما لا اعلم. اللہم انی اعوذ بکا اللہم انی اعوذ بک ان اشرک من ان اشرک ان اشرک من اشرک ان اشرک بکا ان اشرک بک وانا اعلم وانا اعلم واستغفرک استغفرک لما لا اعلم. ولا اعلم. بعض بچے پڑھ رہے ہیں واستغفرک، یہ ہے واستغفرک. ہم کیونکہ واو کے ساتھ سین کو ملا رہے ہیں تو ہم الگ سے الف کے ساتھ سین کو نہیں ملائیں گے. اللہم انی اعوذ بکا اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بکا ان اشرک بک وانا اعلم وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. واستغفرک لما لا اعلم. شاہ صاحب 3 مرتبہ تو پڑھا دیے، کیا بچوں کو یاد ہوئی ہوگی؟ اب دیکھتے ہیں، پتہ ٹیم اے مقابلہ ہے بھائی، یاد ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہاں بھائی ٹیم اے ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہے. چلو بھائی ٹیم اے سے تو کچھ ایک ہاتھ اٹھا ہے، کوشش تو کر لیں، کیا پتا کچھ زیادہ یاد ہو دوسری ٹیموں سے. ہاں بھائی دیں، بھائی مائک دیں ان کو. اللہم انی اعوذ بک ان ان اشرکا اشرک بکا. بک بتائیں حسان بھائی. وانا اعلم وعلا اعلم وانا اعلم وانا اعلم آگے واستغفرک. نہیں رک جائے بس، آپ سبھی پڑھا دیں گے آپ. واستغفرک لما لا يعلم لما لا اعلم لا اعلم. لما لا اعلم یہ تھا. ہاں بھائی ہاں، تھوڑی لما سی لا کوشش اعلم. ہوئی ہے بہت. ٹیم بی سے اب ہاتھ اٹھا ہے وہ بھائی، وہ تو بڑے سے ہیں. خیر سنائیں. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک واستغفرک. واستغفرک لما لا اعلم. ماشاء اللہ. کافی اچھا سنا دیا ہے. ہاں بھائی ٹیم سی بچیاں مسکرا رہی ہیں بھائی، کچھ بھی نہیں. چلیں کوئی بات نہیں. تو اس طرح یہ مقابلہ جیت گئی ہے ٹیم بی. اور یہ مقابلے کا مقصد کیا تھا؟ تھوڑا جوش پیدا کرنا. تو جس چیز کے اندر مقابلہ آ جاتا ہے وہاں تھوڑا جوش ہو جاتا ہے اور چیزیں اچھی ہونے لگ جاتی ہیں. ہرانا جتانا مقصد نہیں ہے. ٹائم بھی کم ہے، ظاہر ہے. دعا تھوڑی طویل ہے. کس چیز کی دعا تھی ویسے؟ یہ کسی کو یاد ہے؟ ہاں بچی کو دیں بھائی. یہ تو ادھر دیں. مائک کدھر ہے بھائی؟ مائک دے دیں. ہاں آپ بتائیں. کام کرنے سے پہلے کی دعا. کام کرنے سے پہلے کی دعا. اور کون بتا رہا ہے بھائی؟ یہ صحیح کہہ رہی ہیں باجی؟ مائک لے کے بولے، جو بولنا مائک میں. رائٹ ہینڈ میں لیجیے گا، رائٹ ہینڈ میں لیجیے گا، رائٹ ہینڈ میں. جی کیٹ. کٹ کرنے کی دعا ہے. ہاں بھائی کس چیز کی دعا تھی؟ مائک میں جلدی بیٹا مائک لے لو. رائٹ ہینڈ میں لینا. رائٹ ہینڈ ہے آپ کے پاس؟ ہے رائٹ ہینڈ؟ کہاں ہے دکھائیں. ہاں اس سے مائک لینا دینا ہے. جی آب زمزم سے پہلے پینے کی دعا. آب زمزم سے پہلے پینے کی دعا. آب زمزم سے پہلے پینے کی دعا. اس دعا کو پینا ہے. جی آپ نہیں بتا رہے، دعا تو آپ نے سنائی ہے. نیک کام میں دکھاوے کی دعا. نیک کام میں دکھاوے کی دعا. نیک کام میں دکھاوا کرنا ہے، اس کے لیے دعا پڑھیں. دکھاوے سے بچنے کی دعا. اچھا نیک کام میں دکھاوے سے بچنے کی دعا ہے. ہاں بھائی صحیح بتا رہے ہیں. جی نیک کام میں کہ دکھاوا نہ ہو، اس کے لیے یہ دعا پڑھنی ہے. تو جو اچھے کام ہم کر رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں، تاکہ اس کی برکت سے ہمارے اندر جو نیت ہوتی ہے نا، خراب نیت کیا ہوتی ہے، تو اس لیے کر رہے ہیں. سب کہیں واہ بھائی واہ.
کیا کہیں؟ واہ بھائی واہ، درود شریف کتنی تسبیح پڑھی ہے، امی کو بتاؤں گا، امی کہیں گی واہ بھائی واہ آج تو اتنے سارے درود شریف پڑھ لیے. تو اسی نیت سے کرنا یہ چیز اچھی نہیں ہے. باقی آپ اچھے کام کریں گے تو لوگ خوش بھی ہوں گے انشاءاللہ، واہ واہ ہوگی بھی، لیکن آپ کی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے. آپ کی توجہ یہ ہونی چاہیے کہ میں نے نیک کام کرنا ہے، اللہ پاک راضی ہو جائے، اللہ پاک راضی ہو جائے، میں نے نماز کس لیے پڑھنی ہے، اللہ پاک راضی ہو جائے، یہ ہو جائے. قرآن پاک اس لیے پڑھنا ہے کہ اللہ پاک راضی ہو جائے. تو یہ کام ہم نے جو بھی نیک کام ہے وہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کرنے ہیں، لوگوں سے شاباشیں لینے کے لیے نہیں کرنے. واہ واہ کرانے کے لیے. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے دعا بھی ہم نے آپ کو بتائی ہے. تو پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور پروگرام کا نام ہے بچوں کا رمضان. بچوں کا رمضان. رمضان. جی اب سننے کا وقت ہو گیا ہے کلام. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان. ٹھیک ہے بھائی، کلام سنانے کے لیے کون موجود ہے ہمارے ساتھ؟ محمد جہانزیب بطاری. جہازیب اتاری. کیا سنا رہے ہیں آج؟ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور تیری عطا سے خدایا. کس کس کو آتا ہے کلام؟ تھوڑا تھوڑا سا تو آتا ہی ہوگا. مل کے پڑھ کے دکھا دینا. چلیں مل کے پڑھیں انشاءاللہ، جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں. کلام پڑھیں، نعتیں سنیں، انشاءاللہ یہی ذہنوں میں رہے گا اور یہی زبانوں پہ رہے گا، ورنہ الٹی سیدھی چیزیں سنیں گے پھر وہی بولیں گے. چلیں جی شروع کرتے کلام. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے. سلطان دو جہان پر، سلطان دو جہان پر ہم سب کا درود ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم یا سلام. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا
जानते हैं वो मोमिनों की तो जानों से भी करीब हुए वो मोमिनों की तो जानों से भी करीब हुए कहाँ से किसने पुकारा हुजूर जानते हैं कहाँ से किसने पुकारा हुजूर जानते हैं जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं खुदा को देखा नहीं और एक मान लिया खुदा को देखा नहीं और एक मान लिया कि जानते थे सहाबा हुजूर जानते हैं कि जानते थे सहाबा हुजूर जानते हैं मैं उनकी बात करूँ ये कहाँ मेरी औकात मैं उनकी बात करूँ ये कहाँ मेरी औकात के शान फातिमा ज़हरा हुजूर जानते हैं कि शान फातिमा ज़हरा हुजूर जानते हैं जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं जीना में कौन है सरदार नौजवानों के जीना में कौन है सरदार नौजवानों के हसन हुसैन के नाना हुजूर जानते हैं हसन हुसैन के नाना हुजूर जानते हैं तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं नहीं गज़ा दे सफ़र पास जिन गुलामों के नहीं गज़ा दे सफ़र पास जिन गुलामों के उन्हें भी दर पे बुला हुजूर
حضور جانتے ہیں انہیں بھی در پہ بلانا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ، پروگرام میں خوبصورت سا کلام شامل کیا۔ اب آ گیا ہے کچھ ایکٹیویٹی کا ٹائم، کچھ ہلانے جلانے کا ٹائم اور مقابلے کا ٹائم۔ ایکٹیویٹی ہے جس کا نام ہے بوجھو اور ڈھونڈو۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، جی ایکٹیویٹی ہے بوجھو اور ڈھونڈو۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گے ٹیم اے اور ٹیم بی سے دو بچے۔ ایک بچے کو بلائنڈ فولڈ کیا جائے گا اور دوسرے بچے کو کچھ سوالات دکھائے جائیں گے جس کے نمبرز بھی موجود ہوں گے اسکرین پر، کیونکہ یہاں جو یہ آپ کے پاس انویلپس لگے ہوئے ہیں یا نمبر بھی دکھ رہے ہوں گے، جو جواب ہوگا وہ جو آپ کو نمبر دکھایا جائے گا وہ اس انویلپ میں موجود ہوگا۔ تو آپ نے جن کو بلائنڈ فولڈ کیا ہوگا ان کو گائیڈ کرنا ہے کہ یہاں پر آپ کا جواب موجود ہے۔ کون آ رہے ہیں ٹیم اے سے؟ دو بچے۔ ایک تو کھڑا ہی ہوگا بھائی، آپ تو پہلے بھی آ چکے نا، پہلی دفعہ کون آیا پروگرام میں جو پہلے نہ آیا؟ آپ آ جائیں، چلے جی۔ اور کون ہیں جنہوں نے نہیں کی ہے ایکٹیویٹی؟ آپ نے تو کی ہے نا، یہ نہیں ہے دوسری کی ہے۔ اور آپ آئیں گے؟ آ جائیں بھائی، آپ آ جائیں۔ ہاں یہ ہو گئے ٹیم اے سے۔ اور بی سے آپ آ جائیں۔ اور آپ ویسے تو پروگرام میں آتے رہے نا، اور چیزوں میں تو شامل ہوئے ہیں، آپ شاید نئے دکھ رہے ہیں۔ آ جائیں بھائی، ادھر آ جائیں بھائی، ٹیم بی والے ادھر آ جائیں، دونوں مقابلہ ہے۔ تو کون ہو رہا ہے بھائی بلائنڈ فولڈ؟ کون ہو رہا ہے آپ دونوں میں سے؟ فیصلہ ہی نہیں کر رہا بھائی، جلدی کر لو۔ آپ ہو رہے ہیں، لے بھائی آپ کو یہ ہم پہنا دیتے ہیں، یہ پہنائیں ان کو۔ اور یہ آپ میں سے کون ہوگا بھائی؟ آپ ہوں گے، ان کو پہنا دو بھائی جلدی سے، ایسا پہنانا نظر نہ آئے کچھ۔ ہاں ہو گئے بھائی؟ لے بھائی ان کو یہ لے آتے ہیں ہم آگے۔ آ جاؤ بھائی، آگے آ جاؤ۔ دکھ تو نہیں رہا بھائی؟ یہاں ہم کھڑا کر دیتے ہیں، آپ کو اتنا کھڑا کر دیا ہے، باقی جو ہے وہ آپ کے ساتھی آپ کو بتائیں گے کہ کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ ایک مائک دیجیے گا مجھے، مائک۔ ٹیم اے سے کون ہے ہمارے پاس؟ زور سے۔ محمد سعد کے ساتھی ہیں، نام کیا ہے آپ کا؟ محمد ابدال۔ یاد کر لے بھائی، ان کو بتانا ہے ابدال بھائی آگے جاؤ، دائیں جاؤ، پیچھے جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو ابدال بھائی کو آپ نے بتانا ہے، یہ لے آپ یہ اپنا مائک لے لیجئے۔ اور ادھر سے دے دو بھائی۔ ٹیم بی سے کون ہے ہمارے ساتھ؟ علی رضا۔ آپ کے ساتھی کا نام؟ پکی بات ہے؟ ہاں بھائی کیا نام ہے؟ حسنین بھائی۔ چلے اب یہ آپ کے سامنے ہی ہے بورڈ جہاں جانا ہے، باقی یہ بتائیں گے آپ کو۔ علی رضا بھائی یہ لیجئے مائک لے لیں آپ، اور یہاں آ جائیں، دونوں ادھر آ جائیں تھوڑا سا۔ یہ آپ کو یوں کھڑا کرا دیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کو اسکرین بھی نظر آ جائے گی۔ اب ذرا آپ نے یاد کرتا جانا ہے کہ آپ کا جواب کس انویلپ کے اندر ہے، اس کا نمبر آپ کو دکھایا جائے گا۔ ٹیم اے کے لیے سوال ہے، نماز عصر کی وہ کون سی رکعتیں ہیں جنہیں پابندی سے ادا کرنے والوں کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکے گی؟ ٹھیک ہے جی، اس کا جواب ہے۔ دوسرا سوال ہے، ذوالحج شریف کی کن تاریخوں کو ایام تشریق کہتے ہیں؟ آپ کا جواب ہے نمبر 34 میں۔ اور تیسرا سوال ہے، اس مسجد کا نام بتائیں جہاں نماز پڑھنے والے پر 40 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اب یاد کر لیجئے، آپ کے لیے بھی ہے، ایک ساتھ شروع ہوگا، آپ دونوں گائیڈ کریں گے، آگے پیچھے بھی ہوگا کچھ نہ کچھ، کون کتنا سمجھتا ہے سمجھا سکتا ہے یہ دیکھنا ہے۔ آپ ٹیم بی کے لیے، زیادہ سونے والے شخص کی کس چیز میں برکت نہیں ہوتی؟ جواب ہے 38 میں۔
دوسرا سوال، جہنم کی وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے گرمیوں میں زیادہ گرمی ہوتی ہے؟ جواب ہے 44 میں۔ اور تیسرا سوال ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیشہ کس چیز پر سجدہ کیا کرتے تھے؟ جواب ہے 45 میں۔ اب دیکھتے ہیں آپ دونوں کتنا کامیاب ہوتے ہیں اپنے اپنے جوابات درست نکلوانے میں۔ ایک ساتھ شروع ہوں گے، پہلے کس کا ہوتا ہے اور صحیح کس کا زیادہ ہوتا ہے، دونوں چیزیں دیکھی جائیں گی۔ جی نمبر آپ کو یاد رکھنا تھا، اب تو اگر آپ بھول گئے تو آپ کوئی سے نمبر بھی نکلوا لیں، ہو سکتا ہے تکے میں صحیح نکل کر آ جائے۔ مائک میں آپ ٹیم بی ہے نا، آپ کے ساتھی ہیں، نام کیا تھا ساتھی کے؟ حسنین، آپ نے ان سے کروانا ہے۔ آپ ٹیم ہے، آپ کے ساتھی کا نام کیا تھا بھائی آپ کا؟ محمد عبدال۔ کتنی دیر سے یوں پیٹ کر کے کھڑے ہوئے ہیں عبدال۔ ٹھیک ہے جی، آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ جی گائیڈ کریں انہیں، بولے آگے جاؤ، یوں جاؤ، تھوڑا آگے جاؤ، اس نے نام سے بتایا انہیں کہاں جائیں، وہ ٹھک نہ جائے جا کے۔ برابر دائیں جائیں، یہ کدھر جا رہے، صحیح کرائیں، بتائیں انہیں جلدی۔ سیدھے ہاتھ کی طرف جائیں، وہ وہی کرائے جا رہے ہیں، آپ ٹیم اے کچھ نہیں کرائے گی، وہ کھڑے ہوئے ایک دم انتظار میں۔ عبدال آگے جاؤ، دال آگے جاؤ، اور دیکھ کے ٹکر نہ کروا دیے گا رائٹ رائٹ بھائی، جلدی۔ رائٹ، سیدھے ہاتھ میں جاؤ، سیدھے ہاتھ میں، اور تھوڑا سا، اور تھوڑا سا سیدھے ہاتھ میں جاؤ۔ عبدال کیا چل رہا ہے بھائی، کیا چل رہا ہے عبدال یہاں؟ سیدھے ہاتھ میں، اوپر ہاتھ کرو حسنین، پر ہاتھ کرو عبدال جلدی۔ اور آگے برابر میں ہو، جاؤ، عبدال اور جاؤ، کتنا اوپر ہاتھ کرو، کرا دیا۔ الٹے ہاتھ پہ، ٹیم اے تو بالکل خاموش کھڑی ہوئی ہے۔ الٹے ہاتھ پہ تھوڑا ادھر ہے، عبدال سیدھے ہاتھ میں جاؤ، اس کے نیچے آؤ تھوڑا سا، سیدھے سیدھے نہیں تھوڑا سیدھے الٹے ہاتھ ہاتھ پہ پہ، جاؤ، الٹے آئے، رائٹ جاؤ، رائٹ، الٹے ہاتھ پہ، اور ادھر ہے، عبدال رائٹ ہاتھ پہ، تھوڑا سا نیچے کر جلدی دو، رائٹ کوئی رائٹ، تو نکالے اور بھائی۔ اس کے برابر والا، اس کے برابر والا، ہاتھ اوپر کرو، نہیں نہیں اس طرف الٹے ہاتھ والا، اس کے پیچھے پیچھے، الٹے ہاتھ پہ، اور الٹے ہاتھ پہ تو نام لے کے بتائیں نا آپ۔ تھوڑا سا آگے، اور تھوڑا سا اس بھائی عبدال والا، سیدھے ہاتھ کی طرف جاؤ، 36 چلے جی، یہ ایک ٹیم بی نے ایک نکال سیدھے لیا ہے۔ ہاتھ پہ چلے جاؤ، میں آپ سے لے عبدال لیتا سیدھے ہاتھ ہوں۔ پہ جاؤ، ہاں، اب دوسرا سوال کا عبدال، جواب۔ عبدال تھوڑا سا اور سیدھے اوپر ہاتھ ہاتھ جاؤ، کرو، اور اوپر آگے ہاتھ جاؤ، کرو حسنین، اوپر ہاتھ کرو عبدال، تھوڑا نیچے کرو، اوپر ہاتھ کرو، ہاں نکال ادھر کرو برابر نکال الٹے ہاتھ پہ، نکال، سیدھا ہاتھ، سیدھا ہاتھ چلے پہ، بھائی، ٹیم سیدھا اے ہاتھ بھی پہ، کچھ دوسرے کچھ دوسرے، کامیاب ہوتے نہیں تھوڑا نظر ادھر آتے الٹے ہاتھ پہ ہو، لائیں دے دیں نہیں بھائی، الٹے ہاتھ پہ ہو، ہٹیو، اسے چھوڑ یہ دو، بلکہ یہ یاد کیسے رہے گا، ٹیم اے سے ہی پکڑا دیتا ہوں، آپ ہی رکھ لیں اپنے ہاتھ میں۔ الٹے ہاتھ پہ آئے، یہ لیں، آپ یہ پکڑیں، سیدھے ہاتھ میں لیجئے گا جی، جمع کرا دیں اپنے پاس۔ عبدال لیفٹ جاؤ، اور آؤ، سیدھے ہاتھ، جلدی، الٹے ہاتھ ٹائم پہ جاؤ، کم ہے، یہ الٹے سیدھے کب تک چلتا رہے گا؟ الٹے ہاتھ پہ جاؤ، الٹے ہاتھ پہ، جی الٹے ہاتھ پہ جاؤ عبدال، الٹے ہاتھ پہ جاؤ، ایک اور نکلا، ایک اور نکلا، یہ تھے ٹیم اب ایک ہے نا؟ عبدال نہیں نہیں، بی الٹے کے ہاتھ پہ بی جاؤ، کے الٹے ہاتھ آپ پہ کا جاتے جاؤ، ادھر آؤ، اور سیدھے جاؤ، ہاتھ میں اور جاؤ، اور جاؤ، بس جی۔ تھوڑا سا نیچے اور جاؤ، اور جاؤ، اور جاؤ، ارے ٹکر نہ کراؤ بھائی، اوپر کرو تھوڑا، بس یہ رہا، یہ ہاتھ اوپر کرو تھوڑا، واہ بھائی واہ، نکالو، لا نکالو، لا نکالو، لا۔ یہ ہو گئے تینوں کے تینوں، ٹیم بی کے سیدھے ہاتھ میں، سیدھا ہاتھ کب یاد ہوگا؟ آ جا بھائی، ٹیم بی کے کون تھے؟ یہ تھا نا، آ جا نکال لیں بھائی، اب دیکھ سکتے ہیں آپ، اجازت ہے، آ جائیں ادھر، آ جائیں، آپ کا جاری رکھیں، ابھی یہیں رہنا یہی ہے، یہاں آ جائیں، یہاں کھڑے ہو جائیں، نکالو، آپ کی کارکردگی نکال لیں نیچے، نا نیچے، بھائی، نیچے، یہ دے نیچے، دیں ہمیں نکال کے ہاں پورا۔ نکالو، چلے، کیا تو ٹیم بی نے پہلے ہے، لیکن صحیح ہے یا نہیں ہے؟ ہو گئے بھائی تینوں، 3 پرچیاں ہو گئی آپ کی، کتنی ہوئی ہیں؟ 2 ایک اور رہتی ہے، جلدی کروا لیں اب تو خالی ہیں وہ اکیلے ہی، 10 تک الٹا کاؤنٹ ہی ہاتھ کریں گے، الٹے 10۔ ہاتھ میں، اور الٹے ہاتھ میں نکال لو، یہ والا نہیں، آگے، ہو گیا یا نہیں ہوا؟ اور نکلوا لیں اگر ابھی ہاتھ میں، تو یہی تھا، اب جو بھی اب آئے، اب ٹائم ختم بھائی، نکال لیں اپنی، ہاں یہ آ جائیں، آگے آ جائیں، یہاں اگر کھڑے ہوں گے، یہ لے بھائی آپ کے پاس یہ ہیں، یہاں آ جائیں، تھوڑا سا آگے آ جائیں، ہاں بھائی پہلے ٹیم اے نے کیا نا، ٹیم بی نے کیا ہے، ٹیم بی، چلے بھائی ٹیم بی سے ایک سوال تھا، زیادہ سونے والے شخص کی کس چیز میں برکت نہیں ہوتی؟ ہاں بھائی کس چیز میں برکت نہیں ہوتی؟ مائک ان کو دے دیں رائٹ ہینڈ سے، ہاں ان کو مائک رائٹ ہینڈ میں لینا تھا جی، جلدی سے، زیادہ سونے والے شخص کی کس چیز میں برکت نہیں ہوتی؟
کیا کیا نکال کے لائے دکھائیں جی، کس چیز میں نہیں ہوتی؟ یہ سیدھے ہاتھ میں دیں بھائی، جو آپ سمجھتے جواب نکال کے لائے ہیں وہ دے دیں رائٹ ہینڈ سے جی۔ یہ لائے ہیں جی، زیادہ سونے والے شخص کی کس چیز میں برکت نہیں ہوتی؟ یہ جواب آیا ہے جی ٹیم بی کی طرف سے، کیا آیا ہے؟ گرم ساس۔ گرم سانس میں برکت نہیں ہوتی۔ یہ کیسا جواب آیا؟ تو جواب درست نہیں ہو سکا ہے، ایک جواب غلط، جلدی بھی کرنا تھا صحیح بھی کرنا تھا، دوسرا تھا اچھا اس کا درست جواب ہے عمر میں، کس میں؟ ہاں عمر میں نہیں ہوتی برکت، دوسرا تھا انہی کے پاس چھوڑ دیں، مائک انہی کے پاس چھوڑ دیں، آپ پرچیوں کا کام ہے آپ کے پاس، آپ نے جواب سنانا ہے ان کا، ٹھیک ہے؟ جہنم کی وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے گرمیوں میں زیادہ گرمی ہوتی ہے؟ اچھا یہ آپ نے مجھے پرچی غلط دے دیے، ورنہ اس کا اصل جواب تھا گرم سانس، وہ دوسرے سوال کا تھا۔ اب کیا کریں، ان کا صحیح مانے نہیں مانے؟ مان لیتے، پرچی تو صحیح نکالی تھی نا، یہ مجھے دینے میں انہوں نے غلطی کر دی ہے، اس لیے صحیح مان لیا تھا۔ بھائی اصل تو پرچی کا تھا نا، تھوڑا سا حاضر وہ بھی دماغ بھی حاضر رکھنا ہے، تو جواب درست مان لیتے ہیں، پرچی ٹھیک نکلی ہوئی تھی ان کی۔ چلیں اچھا اب یہ بتائیں زیادہ سونے والے کس شخص کی عمر، کس چیز زیادہ سونے والے شخص کی کس چیز میں برکت نہیں ہوتی؟ اس کا کیا ہے؟ یہ تو نکالا ہی نہیں ہے آپ نے، عمر میں کہاں ہے دکھائیں؟ یہ تو یہ ہے 11 12 13، 11 12 13 میں برکت نہیں ہوتی، عمر تو آپ نے نہیں نکالا، تو جواب ایک تو آپ کا غلط ہے۔ دوسرا جواب آپ کا درست ہو گیا، جہنم کی وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے گرمیوں میں زیادہ گرمی ہوتی ہے؟ گرم سانس، یعنی جہنم کی گرم سانس۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیشہ کس چیز پر سجدہ کیا کرتے تھے؟ کیا ہے پرچی آپ کے پاس؟ مسجد حرام، تو یہ جواب بھی درست نہیں ہو سکا ہے، تو ایک جواب درست ہوا ہے۔ اب ٹیم اے کی طرف چلتے ہیں جنہوں نے دیر کی ہے لیکن درست کی ہے یا نہیں کی۔ پہلا بلکہ سوال کرتا ہوں، نماز عصر کی وہ کون سی رکعتیں ہیں جنہیں پابندی سے ادا کرنے والے کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکے گی؟ کیا جواب نکال کے لائیں؟ مائک دے دیں اپنے ساتھی کو، رائٹ ہینڈ سے دیجیے گا، رائٹ ہینڈ سے دیجیے گا، رائٹ ہینڈ سے دیجیے گا جی۔ کیا جواب ہے؟ اب پرچیاں دیکھ رہا ہے بھائی، یہ ایک لائیں نماز کا، دوسرا کیا آپ کے پاس؟ دوسرا لائیں اعمال، اور تیسرا ہے عمر میں، اور اس میں سے ایک بھی جواب درست نہیں ہے۔ اس کا ہے سنت رکعتیں، نماز عصر سے پہلے کتنی رکعتیں ہیں؟ 4 سنتیں ہیں، یہ اس کا جواب درست تھا۔ دوسرا سوال تھا ذوالحج شریف کی کن تاریخوں کو ایام تشریق کہتے ہیں؟ جو یہ نکال کے لائے تھے شاید 11 12 13، اور یہاں تو ایک بھی نہیں موجود۔ اور تیسرا تھا اس مسجد کا نام بتائیں جہاں نماز پڑھنے والے پر 40 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جواب تھا اس کا مسجد حرام، اور یہاں پر موجود نہیں ہے۔ اور بلائنڈ فولڈ بھی نیچے پھینک دیا آپ نے، کیوں بھائی؟ غصہ آ گیا، اس کو اٹھا لو بھائی، نیچے نہیں پھینکنا، اس کو مجھے دے دیجئے۔ تو ٹیم بی نے پھر بھی ایک جواب درست دیا، اور ٹیم اے نے کچھ بھی درست نہیں دیا اور دیر بھی کر دی۔ چلے کوئی بات نہیں، اپنی ان جگہوں پر بیٹھیں گے۔ یہ تھی ایک ایکٹیویٹی، دلچسپ انداز سے کچھ علم دین آپ تک پہنچانے کی ہم نے کوشش کی ہے جی۔ چلے بھائی ایک اور ایکٹیویٹی کے لیے تیار ہو جائیے، اور ایکٹیویٹی ہے اے بی سی یا ڈی۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ جی اے بی سی یا اے بی سی آتی ہے؟ اے بی سی ڈی ای ایف جی، ہاتھ بھی اٹھا لیے، لیکن ہم اے بی سی ڈی سننے والے نہیں ہیں، بلکہ سوال ہوگا اور اس کے 4 آپشنز ہوں گے، اور آپشن کو آپ نے اختیار کر کر جواب دینا ہوگا۔ لیکن وہ آپشن آپ اختیار کریں گے یا کریں گی، یہ آپ کے سامنے جو موجود ہے، یہ ہم نے ایک چھوٹی سی مشین بنا لی ہے، کیا کہنا چاہیے، یہاں پر یہ بال جائے گی اور آگے لکھے ہوئے اے بی سی ڈی، تو جو آپ کو لگے صحیح آپشن وہاں پر، اب یہ بال پر اور آپ پر منحصر ہے کہ آپ کو لگتا ہے ڈی، لیکن ہو سکتا ہے بال پہنچ جائے اے میں یا بی میں، تو اس لیے ذرا ہوش و حواس کے ساتھ، اور ایکٹیویٹی ہونے والی ہے تو اس کو ذرا اچھے انداز سے آپ نے پرفارم کرنا ہے۔ ساری ٹیموں سے آئیں گے بچے، اے بی اور سی سے، ٹھیک ہے جی، سب نے شامل ہونا ہے۔ تو ٹیم اے سے سب سے پہلے کون آ رہا ہے؟ وہ تو پہلے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، بھائی آ جاؤ، بھائی آ جاؤ، آ جاؤ، آپ اپنا دل خوش کر لو۔ سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے، جس شخص کا روزے کی حالت میں انتقال ہو جائے، سنتے ہوئے آ جائیں، جس شخص کا روزے کی حالت میں انتقال ہو جائے تو اسے کب تک روزے کا ثواب ملتا رہے گا؟ آپشنز ہیں، اے ہے 1 ہفتے تک، بی ہے 1 مہینے تک، سی ہے 1 سال تک، اور ڈی ہے قیامت تک۔ ٹھیک ہے جی، اب یہاں سے بال ڈال کے
اس کو آپ نے ہینڈل کرنا ہے، بال نہ باہر جائے نہ غلط آپشن میں جائے، جو آپ کو آپشن صحیح لگتا ہو وہاں پہنچا دیں۔ یہ بال واپس جا رہی ہے اور یہ واپس جا کے پھر ادھر چلی گئی، یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے ہسٹری میں اب تک ہمارے پروگرام کی۔ جی پھر سے کوشش کر لیں، 3 دفعہ تو اجازت ہوگی، اگر اب بال باہر گئی تو پھر آپ باہر۔ جی یہ اے بی سی اور یہ ڈی میں پہنچا دی ہے، اور ڈی میں تھا قیامت تک جواب۔ ہاں بھائی واہ، آ جائے اپنی جگہ پر آ جائے، ماشاءاللہ۔ ٹیم بی سے کون آئے گا بھائی؟ ایک تو کھڑے ہو گئے، آ جاؤ بھائی، کھڑے والے آ جاؤ، ایک زیادہ ہی جذبات میں تھے۔ کہاں سے جگہ تو دے دیں، آپ کے لیے سوال آ رہا ہے بھائی، جلدی سے پہنچ جائیں، وہاں پہنچیے۔ کس اسلامی مہینے کا چاند نظر آتے ہی جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کلوز کر دیے جاتے ہیں؟ سنبھال لیں جی، اپنی سیٹ سنبھال لیں، یہ آپ کا جہاز ہے۔ جی آپ کے لیے آپشنز ہیں، اے محرم شریف، بی رجب شریف، سی رمضان شریف، اور ڈی ہے ذوالحج شریف۔ اب ذرا دیکھیے کہاں پہنچاتے ہیں اب بال، آرام سے، اتنا تیز۔ اے بی سی ڈی، اے اوپر، ڈی 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 اور باہر دوبارہ۔ جی دوسرا چانس، اور ڈائریکٹ گئی ہے بی میں جس میں موجود تھا رجب، اور جواب کیا درست تھا؟ جو کہ تھا آپشن سی۔ تو جواب درست، وہ یوں یہی سنبھالنا تھا، اس طرح ٹیم بی کا جواب درست نہیں ہو سکا۔ اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا، جس کا نام تھا بچوں کا رمضان۔ دعا میں یاد رکھنا ہے، نعرہ لگانا ہے، دعوت اسلامی زندہ باد۔ چلو روزہ رکھے، افطار چکھے، سحری بھی کرے، بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، بچوں کا مدنی چینل